شیخ، روزہ اور تربیت توحید کہ روزہ توحید پر ہماری کیسے تربیت کرتا ہے؟ جی واقعی روزہ صرف روزہ ہی نہیں بلکہ ہر عبادت، کیونکہ جب اللہ نے انسان کو پیدا ہی اپنی توحید کے لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تو عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد اسی توحید پر انسان کی، ایک مسلمان کی تربیت ہے۔ تو وہ تربیت کیسے ہے؟ نماز ہماری تربیت کرتی ہے جب اللہ کے سامنے عاجزی کی ساری کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسے اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہہ کر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، سر جھکا کر زمین پر کھڑے ہو کر ٹیک کر زمین سبحان ربی الاعلیٰ جیسے اللہ تعالیٰ کی بلندیوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہ نماز ہمیں ایک ایک لمحے میں، ایک ایک قدم میں، ایک ایک ذکر میں ہم کو توحید کا درس دیتی ہے، اسی طرح رمضان بھی، روزہ بھی ہمیں قدم قدم پر توحید کا سبق دیتا ہے۔ وہ سبق ہمیں کہاں کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ہاں، فرض کرنے والا کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس کا معنی ہم کو کیا ملتا ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ایک رب ہے، خالق مالک ہے، کہ جو ہمارے اوپر حاکم ہے، جو ہمیں حکم دیتا ہے اور ہمارے لیے شریعت سازی کرتا ہے۔ تو شریعت سازی کا حق صرف اللہ کو ہے۔ ہمیں سب سے پہلے رمضان کے اس روزے کی اس آیت کے اندر ہم کو اس بات کا سبق ملتا ہے کہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ کو ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اگر مخلوق اللہ کی ہے تو حکم بھی اسی کا ہے۔ اس لیے ہمیں روزہ سب سے پہلے اس بات کا سبق دیتا ہے کہ تیرا جو خالق ہے وہی تیرا حاکم ہے، وہی تجھے حکم دیتا ہے۔ ہاں، اس کی طرف سے جو حکم آتا ہے تمہیں اس کو ماننا ہے، اس کے حکم کو چھوڑ کر اوروں کے حکم کو نہیں ماننا، اس کے حکم کے خلاف کسی اور کے حکم کو نہیں چلانا۔ جس طرح کہ آج لوگوں نے کیا کر رکھا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں حاکم کھڑے کر رکھے ہیں۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ ماتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کیا شریک کھڑے کر دیے ہیں کہ جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے احکام جاری کرتے ہیں، لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ حلال و حرام کے، جائز و ناجائز کے۔ تو خیر، کہنے کا مقصد کہ رمضان کا سب سے بڑا توحید کا سبق ہمیں یہیں پر ملتا ہے کہ جس اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا ہے وہی ہمارا حاکم ہے، وہی ہمیں حکم دینے والا ہے، وہی ہمارے لیے شریعت کے احکام دیتا ہے، اسی کے احکام کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح روزے کے توحید کے جو بہت بڑے اسباب ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے روزہ رکھا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس سے نیکی اجر کا اس نیت سے۔ اس میں کیا ملتا ہے کہ روزہ اس کے اندر ایک ایمان کا پہلو ہے، اور روزہ ایک مسلمان اور مومن کو ایمان پر لاتا ہے، ایمان پر اس کی تربیت کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا ہے روزہ رکھنے کے ساتھ۔ بلکہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس طرح کی دوسری عبادت نہیں ہے۔ ہر عبادت کے اندر کسی نہ کسی لحاظ سے ریاکاری آ سکتی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لوگ، آپ کو دیکھ رہے ہیں، دل میں آ سکتا ہے کہ لوگ دیکھیں میں بہت اچھی نماز پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات دیتے ہیں تو کسی اور کو پتہ نہ چلے، جس کو دیتے ہیں وہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ کون دے رہا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں مجھے صدقہ دے رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک ریاکاری، یعنی ہر عبادت کے اندر کسی نہ کسی لحاظ سے ایک ریاکاری کا پہلو آ سکتا ہے سوائے روزے کے۔ اسی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، کہ صرف روزہ ہے جو میرے لیے ہے۔ اللہ کے لیے ہونے کا معنی کہ میرے اور میرے بندے کا راز ہے، جس کو دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، گھر سے آدمی کھا پی کر اٹھ کر لوگوں کے پاس بیٹھے کہ میں بھی روزے سے ہوں، کون جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ لیکن یہ وہ راز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اس لیے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جب یہ میرا راز ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، فانا اجزی بہ، کہ پھر اس کا اجر بھی، اس کا معاوضہ بھی میں ہی دوں گا۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہمیں کس قدر توحید پر، ہماری اخلاص پر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے پر اس کی تربیت کرتا ہے۔ اسی طرح روزے کے اہم ترین اسباب میں سے یہ کہ انسان کا جب اللہ کی خاطر، صرف اس کی خاطر اپنے دنیا کی شہوات کو، کھانے پینے کو، ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے انسان۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ بندہ کسی اور کی خاطر نہیں، میری خاطر اپنا کھانا پینا، اپنی شہوات کو، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے،
تو کس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے روزے کے اندر. تو حقیقت میں روزے کے توحید کے بہت بڑے اسباق ہیں. ان کو ہمیں صرف یعنی کہ سننے کی نہیں، صرف جاننے کی نہیں، بلکہ ان کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ توحید ہی وہ بنیادی چیز ہے کہ جو ہر عمل کی بنیاد ہے، کہ جس کے بغیر کوئی عمل نہیں. تو روزے کے قبول ہونے کے لیے بھی توحید ضروری ہے، اور روزہ ہماری اسی توحید پر مزید تربیت بھی کر رہا ہے. تو ضرورت ہے ہم کو اس توحید کو سمجھنے کی، جاننے کی. اور توحید کا معنی کہ صرف ایک اللہ کے ساتھ ہماری تعلق امیدیں ہوں، اسی کو پکارا جائے، اسی سے فریادیں کی جائیں، اسی سے ہمارے سارے تعلق رابطے ہوں. اس سے ہٹ کر کسی اور کو پکارنا، اس سے فریادیں کرنا، اس سے امیدیں لگا لینا کہ ہماری مشکل کشائی حاجت رفائی کرے گا، ہاں یہ ہے جو خالص توحید کے صرف اللہ کی خاطر ہماری ہر چیز ہو جائے. تو ہمیں ضرورت ہے ہر عبادت میں سے توحید کے سبق کو سیکھنے کی، اور خصوصاً یہ روزے کی عبادت جو آ رہی ہے اس سے بھی توحید کے اسباق کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، جاننے کی. جزاکم اللہ خیر.